اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین اما بعد۔ عزیزان گرامی، آج امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ بھی ہے، اس کا کچھ ذکر انشاءاللہ ہونے والی مجلس میں کیا جائے گا۔ جو سلسلہ گفتگو آپ کے پیش نظر ہے، اس میں پیغمبر و ائمہ علیہم السلام نے ہمیں جانکاری دی ہے، علم دیا ہے کہ دیکھو زمانہ جب خراب ہو جائے تو تم کم سے کم ہوشیاری سے رہنا۔ دنیا فریب دے گی، دھوکہ دے گی، تم ہمارے چاہنے والے ہو، تم ان کے دھوکے میں نہ آنا۔ تمہارے سامنے ہر دم ہر آن عاقبت ہو، ذرا مشکل کام ہے۔ عاقبت کا ہر وقت پیش نظر ہونا، ورنہ حقیقت تو یہی ہے، ہر کام یہی ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہی ہے، آپ پڑھا رہے ہیں، ہم یہی ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، یہی ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے اس میں بھی یہی ہے، کوئی پڑھائی لکھائی کر رہا ہے اس میں بھی یہی ہے، کہ کام کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے کہیں، اس میں بھی یہی ہے۔ سامنے تو اس کی دنیا ہے اور اس کے پیچھے ایک لمبی چوڑی حیات ہے، اور اس سے بھی بڑی دنیا ہے وہ، جو اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اور سارا کام اسی میں ہو جائے گا، چھوٹی سی دنیا میں جو ابھی ہے ہمارے سامنے۔ اور کریم پروردگار عالم اس چھوٹے سے کام کو پھیلا کے اتنا بڑا اجر دے گا کہ آخرت میں یہ چھوٹی ہی زندگی کام آئے گی۔ کتنی لمبی ہوگی آخرت نہیں پتہ، لیکن دنیا کی زندگی کتنی لمبی ہے معلوم ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ عمروں کا حساب کتاب پرانے زمانے سے لے کے اب تک آپ کو معلوم ہے، پہلے لوگ لمبی عمروں والے ہوتے تھے، اب نہیں ہوتے۔ بعض علاقوں میں لمبی عمر والے لوگ ہوتے ہیں علاقے کے اعتبار سے، بعض علاقوں میں نہیں ہوتے، غریبی امیری، کھانا پینا، صحت سلامتی کے اعتبار سے۔ بہرحال یہ عمریں معلوم ہیں، تاریخ کے ہر دور میں یہ عمریں معلوم رہی ہیں، اور اسی چھوٹی سی زندگی میں آدمی کو سب کام کر لینا ہے، اور سارا اہتمام اسی زندگی کے لیے ہے تاکہ یہ سنور جائے۔ یہ سنور جائے تو وہ بھی سنور جائے۔ جو انبیاء اور پیغمبر آئے اسی کو سنورنے کے لیے آئے تھے۔ اصل سنوارنا یہی ہے، اس کو سنوارنے پر موقوف ہے ادھر کا سنور جانا، تو سارا زور اسی پر ہے، اور ساری پریشانی بھی یہی ہے، ساری الجھنیں بھی یہی ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ اما مر جاتے تو اچھا تھا، الجھنوں سے چھٹکارا ہو جاتا۔ اکثر لوگ گھبرا کے کہہ دیتے ہیں، اب وہ جیسے اعمال ہے ویسے چھٹکارا ہے۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو الجھنوں سے چھٹکارا ہے، اور نہیں اچھے ہیں تو الجھنیں اور بڑھ جائیں گی۔ جتنی الجھنیں یہاں ہیں اس سے زیادہ ہو جائیں گی، اس سے سخت ہو جائیں گی۔ تو انہی الجھنوں کو کم کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا تھا۔ ملائکہ نے کہا بھی تھا کہ کیا اس کو بھیج رہا ہے جو زمین پر فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا، خون خرابہ کرے گا۔ اور ظاہر ہے کہ خون خرابہ کرنے والے اور فساد پھیلانے والے اور برائی کرنے والے تو دنیا میں ہی ہیں۔ ملائکہ نے شاید اسی کی طرف اشارہ کیا تھا کہ تو اس کو زمین پہ بھیجے گا، خلیفہ بنائے گا، کہ جو خون ریزی کرنے والا ہے، فتنہ و فساد پھیلانے والا ہے۔ قدرت نے بڑے اطمینان سے جواب دیا تھا کہ جو مجھے معلوم ہے تم کو نہیں معلوم۔ یعنی انہوں نے خطرے کو بتایا تھا۔ ملائکہ نے ان کے سوال سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کیسے خطرناک لوگوں کو بنا دے گا،
زمین پر فساد پھیلائیں گے جا کے، وہ خرابیاں پیدا کریں گے، تو اللہ کہہ سکتا تھا کہ نہیں کریں گے، میں بچا لوں گا، میں ٹھیک کر دوں گا۔ سینکڑوں جوابات ہو سکتے تھے، مگر ایک جواب مختصر جو قرآن میں ہے وہ یہی ہے کہ جو مجھے معلوم ہے تمہیں نہیں معلوم۔ لیکن ڈائریکٹ ان کا اعتراض آدم پر تھا اور آدم سے آنے والی نسلوں پر تھا۔ اللہ کا جواب تھا کہ مجھ کو جو معلوم تم کو نہیں معلوم، اگر ایسے لوگ ہوں گے تو ہم بھیجیں گے نا ان کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ اگر بہکانے والے جائیں گے تو ہدایت کرنے والے بھی جائیں گے، اگر برائیاں سوچنے والے جائیں گے تو بھلائی سوچنے والے بھی جائیں گے، اور برائی سوچنے والے بعد میں آئیں گے، بھلائی سوچنے والا پہلے آ گیا آدم، وہ تو پہلے ہی آ گئے، ہدایت کا راستہ اس نے پہلے ہموار کر دیا، چراغ کا انتظام اندھیرے سے پہلے کر دیا۔ ہوتا ہے آپ بھی اپنے گھروں میں جب دیکھتے ہیں کہ روشنی مدھم پڑنے لگی یا آفتاب کی، آفتاب ڈوبنے کے قریب، بھائی لائٹ جلا دو، شمع جلا دو، روشنی کر دو، آپ کر لیتے ہیں۔ ابھی آندھی طوفان آنے لگے کہ کھڑکیاں بند کر دو تاکہ شیشے نہ ٹوٹنے پائیں، گرد و غبار نہ آنے پائے۔ جہاں آپ نے خطرہ دیکھا فوراً آپ اٹینشن ہو گئے، آپ کی طبیعت میں، فطرت میں یہ ہے۔ جہاں کہیں خطرہ دیکھا آپ اٹینشن ہو گئے، تیار ہو گئے، سردی آنے کے پہلے انتظام کر لیا، گرم کپڑوں کو برسات آنے سے پہلے چھٹی کرا لی، مثال کے طور پر چھتری خرید لی، برسات سے بچنے والا سامان کر لیا آپ نے، گرمی آنے سے پہلے کولر ٹھیک کرا لیا، اے سی صحیح کرا لی، ٹھنڈے پانی کا انتظام کر لیا۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہر جگہ ہوتا ہے، فوراً آپ نے کر لیا۔ یہ بھی تو ایک شعور اندر کار فرما ہے کہ خطرہ آئے گا تو خطرے سے بچنا ہے ہمیں۔ جب انسان میں شعور رکھا ہے اندر اللہ نے کہ خطرے سے بچنا ہے، تو باہر انتظام نہیں کرے گا، وہ باہر بھی انتظام کرے گا۔ تو اگر یہ تھا کہ ملائکہ کہہ رہے تھے کہ ایسے کو بنا دے گا جو زمین میں خون خرابہ کرے گا اور فتنہ فساد برپا کرے گا، فاسد کر دے گا زمین کو، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، ہمیں جو معلوم تم کو نہیں معلوم ہے۔ مطلب یہی تھا کہ نہیں، ہدایت کا انتظام تو ہم کریں گے اور اختیار دے دیں گے۔ تو آنے والے زمانے کے لیے جگہ جگہ آپ کو قرآن سے لے کے حدیث میں بہت ساری ایسی باتیں ملیں گی جن کو غور کریں گے آپ تو اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس میں یہی ہے کہ ہمارے ائمہ نے جو باتیں بتائی ہیں اس پر اگر دھیان دیا جائے، غور کیا جائے، تو بہت سی باتیں نکل کے اس میں آتی ہیں، جس میں ہمارا موضوع یہ تھا کہ آنے والا زمانہ کیسا ہوگا۔ اس میں سے کچھ باتیں قال علی علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ نام درود کا مستحق ہے، سیاتی علی الناس زمان یقدم فیہ الاشرار وینسا فیہ الاخیار، ایک زمانہ ایسا آئے گا جو شریر لوگوں کو مقدم کیا جائے گا، آگے کیا جائے گا، اور جو اخیار ہیں، اچھے لوگ ہیں، صاحبان خیر ہیں، عمدہ لوگ ہیں، ان کو بھلا دیا جائے گا، ان کو کوئی پوچھے گا ہی نہیں۔ وَيُبَاعُ الْمُسْتَرْ، اور جو آدمی بے قرار ہوگا، پریشان ہوگا، وہ بیچا جائے گا، وہ اس کا سامان۔ ایک آدمی کا گاڑی ہے، پریشان ہے بیچارہ، بچہ بیمار ہے، ارے بھائی اتنی میں خرید لو، آپ نے کہا خرید لو، اچھا ہے، یہ اس سے اچھا موقع نہیں آئے گا، یہ 10 لاکھ کی گاڑی ہے، یہ 3 ہی لاکھ مانگ رہا ہے، 2 ہی لاکھ دے رہا ہے، 5 لاکھ تو ایسے بازار میں قیمت ہے، کیوں مانگ رہا ہے 2 لاکھ؟ اس کو 2 لاکھ کی ضرورت ہے، اس کو پیسے نہیں ہے، وہ مستر ہے، پریشان ہے، بچہ بیمار ہے، کوئی کام آ گیا ہے تو مستر ہو گیا، وہ اس کو لوگ خریدنا شروع کر دیں گے۔ ڈھونڈتے ہیں لوگ ایسی کوئی جگہ مل جائے خریدنے کے لیے، کوئی سامان مل جائے خریدنے کے لیے کہ جہاں وہ پریشان حال ہو، اس کی پریشانی سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں ایسا زمانہ آئے گا، مولا علی فرما رہے ہیں کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ مستر بھیج دیے جائیں گے اور ان کا مال بھی بکے گا، کیوں؟ اس لیے کہ پریشان ہے۔ اب سوچا موقع اچھا ہے، 10 لاکھ کا سامان 2 ہی لاکھ میں مل رہا ہے، کیوں بیچ رہا ہے بھائی؟ کہ بہت سخت ضرورت ہو، پیسے کہیں نہیں مل رہے ہیں، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا، تو کیا کریں؟ خرید لیں؟ ایسا پیسہ دے رہے ہیں، خریدنے میں کیا ہے، خرید فروخت کر ہی سکتے ہیں، مگر باریکی اس میں کیا ہے؟ باریکی یہ مولا نے فرمایا کہ یبال مستر ہو، مستر بک جائے گا، وہ بیچارہ پریشان ہے، لہذا اس کو آپ مس یوز کر رہے ہیں گویا۔ یہ ایک ایسا زمانہ آ جائے گا، اور حضور مولا علی فرمایا قد نہا رسول اللہ عن بیع المستر وعن بیع الغرر، مولا علی ریفرنس دے رہے ہیں، حوالہ دے رہے ہیں پیغمبر کا۔
ایک زمانہ آئے گا کہ جو مستر بک جائیں گے اور جو پریشان حال ہوگا اس کا سامان خرید لیں گے لوگ. رسول اللہ نے منع کیا ہے ایسا کرنے سے کہ دیکھو اس کو مس یوز نہ کرنا، ایسا مت کرنا. پریشان حال ہے تو کیا مطلب؟ گھٹیا سمجھ لو گے اس کو، ایسا مت کرنا. وعین ان بہل غرر، اور فریب والا معاملہ جو ہے اس سے بھی منع کیا ہے. خریدنے بیچنے میں جو فریب والا معاملہ ہوتا ہے، دھوکے دھڑی والا، اس سے منع کیا ہے. مولا علی نے پیغمبر کا حوالہ دیا کہ پیغمبر نے منع کیا ہے ایسے پریشان حال آدمی کے سامان کو خریدنے کے لیے جو مستر ہے. آپ سمجھ گئے اس کو ضرورت ہے. ارے اکثر آپ نے اندازہ لگایا ہوگا، سڑک پر کھڑے ہو جائیے، پریشانی ذرا آپ کو، اتنا لوں گا صاحب تب چلوں گا، لیجئے. بچہ گود میں لیے ہے، اسپتال جانا ہے، پریشان ہے بیچارہ. بھی اسپتال چلو گے کہ ہاں کیا لوگے کہ اتنا لیں گے، 200 لیں گے، ہے 100 ہی روپیہ. ابھی ایٹ رہا ہے اس سے غلط فائدہ اٹھا رہا ہے، اس لیے کہ یہ مستر ہے، پریشان ہے، جائے گا ہی جائے گا، نہیں جائے گا تو کیا کرے گا؟ سواری اس کو نہیں مل رہی ہے، بچہ بیمار ہے، ہاتھ میں گود میں لیے کھڑا ہے، تو اس کو ایٹ رہے ہیں، بالکل ایٹ کے اس کا سارا رس نکال لیں گے. ایسے ہی جو ہے وہ آدمی جو اپنا سامان بیچنے پر تیار ہے. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں گے، خرید لو 4 آدمی ساتھی مل جائیں گے، بڑا اچھا سودا ہے. سرکار نے منع فرمایا ہے. مولا علی حوالہ دے رہے ہیں کہ مستر کے مال کو بیچنے کے لیے، اور جو غرر والا مال ہے، فریب والا مال ہے، ہلاکت والا مال ہے، سمجھے نا، اس کو خریدنے سے اور بیچنے سے پیغمبر نے منع کیا. اس کو مت بیچو، اس کو مت خریدو. ون بعیس ثمار حتی تدرک، اور جو درختوں میں پھل ابھی آئی نہیں ہے، بیچے دے رہے ہیں آپ، کہہ رہے ہیں آپ کی باغ بڑا اچھا اٹھا، ہمیں پھل تو آنے دو اس میں، تب تو بکے گا وہ. نہیں ابھی آیا ہی نہیں، آنکڑا لگائے بیٹھے ہیں، آندھی آئی بیچارہ، وہ تو خرید کے پریشان ہو گئے. خیر باغ مثلا 1 لاکھ میں خریدا تھا، اس کو 50,000 بھی نہیں ملے. تو آنے تو دو. ایسا معاملہ جس میں کچھ ہے ہی نہیں واضح، اس سے منع کیا ہے پیغمبر نے. فاتقوا اللہ ایھا الناس، یہ لوگوں اللہ سے ڈرو. جب ایسا زمانہ آ جائے تم ہوشیار رہنا. دھوکے دھڑی والا سامان مت خریدنا، استرار والا سامان مت خریدنا، سمجھے نا. واحفظوا یا ایھا الناس واصلحوا ذات بینکم، اور اے لوگوں آپس میں جو ہے اصلاح کرو ایک دوسرے کی. جھگڑا اگر ہے اصلاح ذات البین، اس جھگڑے کو سلجھا دو، بہت بڑا ثواب ہے اس میں. اگر 2 بھائیوں میں 2 لوگوں میں جھگڑا ہے تو اس کی اصلاح کر دو، سلجھا دو. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہانہ بھی کرنا پڑتا ہے اس میں. نہیں میں تو ان سے میل نہیں کروں گا، ایسا ہے ویسا ہے. تو اس کو سمجھائیے، نہیں آپ جتنا سمجھ رہے ہیں اتنا نہیں ہے، آپ جیسا اس کو سمجھ رہے ہیں ویسا نہیں ہے. میں تو گیا تھا، ایسی تو کوئی بات میں نے نہیں دیکھی، وہ تو آپ کی تعریف ہی کر رہا تھا. یہ اینٹھے پڑے ہیں، وہ ادھر اینٹھے پڑے ہوئے ہیں، دونوں اینٹھے ہوئے ہیں، بھائی ہیں مثال کے طور پر، برادری میں ہیں ایک طرح کے، دونوں اینٹھے پڑے اپنے یہاں پر، خوش فہمی میں مبتلا ہیں یا بد فہمی میں مبتلا ہیں، یا ایک دوسرے کے بارے میں غلط خیال اور فکر لکھے ہوئے. تو اس کے اندر جو اصلاح کر دے اسے بڑا ثواب ہے. تو سرکار نے فرمایا ہے ایھا الناس اصلحوا ذات بینکم، آپس میں اصلاح کرو، ایک دوسرے کا جھگڑا نپٹاؤ. واحفظونی فی اہلی، اور میرے اہل بیت کی حفاظت کرو، ان کی حرمت کو باقی رکھو. میرے اہل بیت کی حفاظت کرو، ان کی حرمت کو باقی رکھو. یہ سرکار دو عالم نے فرمایا تھا. اب آئیے آگے آپ کے سامنے عرض کروں. زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کو شکوہ شکایت کرتے ہوئے حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ یاتی علی الناس زمان، ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگوں پر، یشکون فی ربہم، اللہ کی شکایت کریں گے لوگ. بتائیے، جس نے سب کچھ دیا اسی کی شکایت ہم لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ یہ زمانہ آ گیا کہ آنے والا ہے. اگر کرتے ہیں تو آ گیا ہے، نہیں کرتے تو ہمارے سامنے نہیں آیا ہے، لیکن کرتے ہوئے دیکھ تو رہے ہیں. 1000 شکایتیں، کچھ تو جہالت کی بنا پر کرتے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے کچھ. یہ کرنا چاہیے شکایت کہ نہیں، ارے ہمارے گھر مصیبت آنی تھی، ارے ہمارے یہاں لوگ بیمار پڑنے تھے، اور ہمارا یہ سامان لٹ جانا تھا، اور یہ سب اس کے اوپر، اس نے چاہا تو ہم بیمار پڑ گئے، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، سارا اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں. یشکون فی ربہم،
ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے رب کا شکوہ کر رہے ہوں گے، شکایت کر رہے ہوں گے۔ قال راوی کہتا ہے قلت کیف یشکون رب فی ربہم، حضور سے پوچھا راوی نے کہ حضور لوگ کیسے شکایت کریں گے اپنے رب کی؟ ایک دوسرے کی شکایت نہیں کرتے ہیں، حتیٰ مولوی تک کی کرتے ہیں، دیکھیے مول صاحب نے ایسے کہہ دیا، ایسے کر دیا، کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ چاہے غیبت ہی ہو جائے، بھائی کی اپنی شکایت کرتے، ارے آپ دیکھا انہوں نے ایسے کر دیا، تو شکایت ہوتی ہے ایک دوسرے سے۔ یہ تو پھر بھی انسانوں کی شکایت انسانوں سے ہے، وہ زمانہ آئے گا کہ جو رب کی شکایت کرنا شروع کریں گے۔ اور کس سے کریں گے بھائی؟ اس سے بڑا کون ہے؟ کس کے دربار میں جا کے کریں گے شکایت؟ کس کی بارگاہ میں جا کے شکایت کریں گے؟ اللہ کی۔ راوی نے پوچھا کہ کیسے شکایت کریں گے؟ اس زمانے میں لوگ اپنے رب کی شکایت کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے سنیے۔ قال، حضور نے فرمایا کہ یقول الرجل واللہ ما ربحت شیئا منذ قضا و قضا، کہ بھائی دیکھیے فلاں زمانہ اتنا زمانہ ہو گیا، مجھے کوئی فائدہ ابھی تک نہیں ہوا۔ کام دھندہ نہیں کرتے ہیں، کاروبار نہیں کرتے ہیں، اب یہ شکایت کس کی ہے؟ کر تو رہا مگر فائدہ نہیں ہوا۔ ایسے لوگ شکایت کریں گے۔ یقول الرجل، انسان کہے گا واللہ خدا کی قسم ما ربحت شیئا منذ قضا و قضا، فلاں زمانے سے تو مجھے کچھ فائدہ ہی نہیں ہوا۔ ابھی بھی سنا ہوگا جب سے کووڈ آیا ہے مثال کے طور پر، ارے کیا بتائیں، بس گھر کا کھا رہے ہیں۔ وآکلوا ولا آکلوا ولا اشربوا الا من راس مالی، بس بھیا جو کچھ گھر میں تھا اسی کا کھا رہے ہیں ہم، فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ یہ سنا ہوگا اس زمانے میں آپ نے ضرور، اگر پہلے نہ سنا ہو۔ ویسے تو کچھ لوگ روتے ہی رہتے ہیں ہمیشہ، کتنا ہی فائدہ ہو جائے، انکم ٹیکس والوں سے نہیں، اپنے لوگوں سے، خاص کر چندہ مانگنے والوں سے، خاص کر جو ہے وہ نیک کام کرنے والوں، اگر ان کے پاس پہنچ جائے یا مانگنے کے لیے چندہ پہنچ جائے یا کسی نیک کام کے لیے کہہ دے ارے صاحب ابھی کہاں کچھ ہوا، ہوگا تو دیکھیں گے ہم۔ ایسا سابقہ آپ کو پڑا ہو کسی زمانے میں مولانا غلام اسکی صاحب کے ساتھ، مرحوم کے ساتھ میں کہیں گیا تھا، بڑے اچھے سیٹ تھے ان کے پاس، تو غلام اسکی صاحب نے کہا کہ یہ ایسے ادارہ چلاتے ہیں، تو انہوں نے کہا دیکھیے ہم بھی ایک ادارہ چلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کا ادارہ کیسا ہے بھائی؟ تو کہنے لگے کہ ہمارے پاس اتنے مزدور کام کرتے ہیں، سب کا پیٹ مجھے پالنا ہے۔ مزدور کا پیٹ پال رہے ہیں یہ فری میں کہ کام لے کے پال رہے ہیں؟ اب ایسے میں سن کے کیا کرے گا؟ یہ شکوہ ہوتا ہے، کرتے ہیں لوگ۔ یقول الرجل واللہ ما ربحت شیئا، انسان کہے گا بھائی کوئی فائدہ تو نہیں ہوا، منذ قضا و قضا، فلاں زمانے سے 2022 گزر گیا نہیں ہوا، 23 گزر گیا، 24 گزر گیا، ارے بھائی کوئی فائدہ، ولا آکلوا ولا اشربوا الا من راس مالی، بھیا بس کھانے پینے کا کام چل رہا ہے، وہ بھی اپنا جو پونجی ہے اسی میں سے کھا رہا ہوں، فائدہ سمجھو کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ لہذا آج کل نہ آنا، اکثر چندے کے لوگ رمضان میں نکلتے ہیں۔ ایک صاحب نے ایک صاحب کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیوں فون کیا؟ میں سمجھ گیا رمضان کا زمانہ ہے نا اسی لیے آپ نے فون کیا مجھے۔ کسی کام کے لیے کیا تھا، مولوی تھے، مانگنے کے بھی نہیں کیا تھا، چندہ بھی نہیں مانگ رہے تھے، مگر وہ سمجھ گئے اپنی جگہ پر کہ یہ زمانہ سیزن آ گیا چندہ مانگنے کا، تو اس میں پہلے ہی اپنا بتا دیں گے دکھڑا کے صاحب ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اور کام نہیں ہو رہا، آج کل بڑا دھندا ہمارا مندہ چل رہا ہے۔ تو وہ کہے گا لا آکلوا ولا اشربوا الا من راس مالی، بس میں کھا رہا ہوں اور پی رہا ہوں بس اپنے ہی مال سے، جو راس مال ہے، جو پونجی اصل ہے، اسی میں سے کھا پی رہا ہوں، کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اچھا اصل پونجی کی بھی سن لیجئے، بہت زمانے پہلے ڈاک خانے میں جب منی آرڈر کرتے تھے، میں نے ایک فقیر کو، بھیک مانگنے والے، فقیر نہیں بھیک منگا، جو سڑکوں میں مانگتا تھا، تو وہ بھیک مانگ کے پیسے جمائے تو اپنے گھر پیسہ بھیج رہا تھا وہ۔ یہ سن 80 کی بات ہے، مجھے واقعی یاد ہے کہ سنا دوں آپ کو۔ تو اس نے کہا کہ سر آپ رسید پر لکھ دیجئے، نیچے لکھتے تھے نا رسید پر جو منی آرڈر بھیجتے تھے لوگ، تو وہ لکھوا رہا تھا کہ اس مہینے میں دھندا میرا مندہ ہے، سن 80 میں، اماؤنٹ سنیے گا، میرا دھندا بہت مندہ ہے، سن 80 میں لکھوا رہا تھا، لکھ دو کہ میرا دھندا بہت مندہ ہے، چل نہیں رہا، اس لیے صرف 1500 روپے بھیج رہا ہوں۔ بھیک مانگ کے کھا پی کے 1500 روپے چلیے اس نے بھیج رہا تھا گھر، وہ کہہ رہا دھندا بڑا مندہ ہے۔ تو ایسا زمانہ آ جائے گا کہ لوگ کہیں گے بھائی ہم تو بس اپنے مال سے کھا رہے ہیں اور ہمارے پاس کچھ ہے وہ نہیں، جو اصل پونجی ہماری ہے وہی بس چل رہی ہے۔ وہ کا وہ حل اصل و مالے کا ضرورت ہو اللہ من ربک، پیغمبر نے اس پر ملامت کیا، ایسا جو کہہ رہا ہے
ارے کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہے، کچھ فائدہ نہیں ہے، اتنے زمانے سے کچھ ہوا ہی نہیں، سب ایسے ہی چل رہا ہے، اور میں اپنے اس مال سے کھا رہا ہوں جو پونجی ہماری لگی ہوئی تھی اسی میں سے کھا رہا ہوں، بس وہ بھی دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ حل اصل و مالکا وہ ضربت ہو اللہ من نبی کی، جو اصل مال اس کے پاس ہے، جس کو پونجی کہہ رہا ہے، یہ اللہ کی نہیں ہے، یہ پیدا ہوا تو لے کے آیا تھا، لے کے تو نہیں آیا تھا، اب اس نے بنا لیا گھر مکان گاڑی سب کچھ بنا لیا، اب جو شکوہ کر رہا ہے کہ نہیں میں اصل مال سے کھا رہا ہوں، کوئی فائدہ تو نہیں ہوا، اسے پوچھو کہ اصل مال کہاں سے آیا، اس کی ملکیت ہے، یہ بھی تو اللہ ہی نہیں دیا، تب اصل مال قرار دیا اس نے۔ یہ حدیث ہے۔ اب آپ اس کو دیکھیے اور اس طرح کی حدیثوں کو دیکھیے جو میں نے سنایا اور بھی سنائیں گے آپ کو، کہ ایسے ایسے لوگ اور کیسے کیسے لوگ اور جیسے جیسے لوگ، سب دیکھ لیجیے آپ یہاں سے وہاں تک زمانے میں ہیں۔ کبھی ہم نے اس کا شکر ادا کیا کہ بغیر مانگے اس نے آنکھیں دی تھی، بغیر مانگے جوانی دی تھی، بغیر مانگے توانائی دی تھی۔ میں اولاد کی تمنا تو ماں باپ نے کی ہوگی، انہوں نے مانگا تھا، ہم نے تو نہیں مانگا تھا نا۔ تو اصل جو کچھ ہمارے پاس ہے، چاہے پیسہ ہے چاہے عقل ہے، جس سے پیسہ کمایا ہے ہم نے، جس عقل سے ہم نے پیسہ کمایا ہے، وہ کس نے دی ہے؟ اگر وہ عقل نہ دیتا پیسہ کمانے کی، جائز طریقے والی بتا رہا ہوں میں، تو ہم کہاں سے کماتے؟ خدا نہ خواستہ اگر وہ پاگل بنا دیتا۔ بڑھاپے میں اکثر لوگوں کا حافظہ ختم ہو جاتا ہے، پہچانتے نہیں اپنے کو، دیکھا ہوگا آپ نے، حافظہ ان کا ختم ہو جاتا ہے، بہت پرانی باتیں یاد رہ جاتی ہیں، نئی باتیں جو ہے بھول جاتے ہیں، پھر وہ بیماری ہو جاتی ہے جو ارے میں بچے تو مجھے کھانا ہی نہیں دے رہے ہیں، بہو کہی اماں ابھی تو میں نے اٹھایا ہے کھانا آپ کے پاس سے، بیٹی کہہ رہی ہے کہ اماں ابھی تو کھلا رہی تھی میں آپ کو، بیٹا کہہ رہا میں خود ابھی آپ کا ہاتھ دھلا کے گیا ہوں، نہیں مجھے تو کھانا ہی نہیں دے رہے میرے بچے، وہ ایک زمانہ آ جاتا ہے، الزام نہیں لگا رہی ہے وہ بڑھیا یا بڈھا، الزام نہیں لگا رہا ہے، بس عمر کا تقاضا ہے۔ تو اللہ نے اگر یہ عمر نہیں پہنچائی ہے اور حافظہ اور توانائی اور قوت اور عقل دی ہے، تو یہ کس کی دی ہوئی ہے؟ جو کچھ ہم نے کمایا ہے، جو کچھ ہم نے کیا ہے، جو کچھ عزت ہمارے ہاتھ آئی ہے۔ لیکن ایک تو آمدنی مال والی ہے، ایک عزت والی آمدنی ہے۔ بہت سے لوگ مال لگ کے بیٹھے رہ جاتے، عزت نہیں ملتی ان کو، عزت نہیں ملتی ان کو، مال رہتا ہے عزت نہیں ملتی ہے۔ بہت سے لوگوں کے پاس مال نہیں ہوتا، وہ عزت بے حد ہوتی ہے۔ تو مال کا دینے والا بھی وہی ہے، عزت کا دینے والا بھی وہی ہے، مرض کا دینے والا بھی وہی ہے، صحت کا دینے والا بھی وہی ہے۔ تو ہر مقام مقام شکر ہے، اس لیے کہ ہم کچھ لے کے دنیا میں نہیں آئے تھے، نہ علم لے کے آئے تھے، نہ کچھ پیدا ہوئے تھے۔ جو کچھ ہم نے کیا ہے خدا داد عقل سے کی ہے، اور کبھی اس عقل کے دینے والے کا شکریہ ادا نہیں کیا ہم نے، اور اس کا شکوہ ہم کرتے رہے کہ نہیں آج کل تو بڑا دھندا مندہ چل رہا ہے، بڑا خراب ہے، بہت بیکار ہے، چل رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، وہ بھائی جو پونجی گھر میں رکھی تھی وہی ہم کھا رہے ہیں۔ یہ زمانہ آ جائے گا لوگ ایسا کہنے لگیں گے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ پوچھو ان سے کہ جو جس کو اصل مال کہہ رہا ہے، کیا یہ اس کا ہے یا میں نے اس کو دیا تھا؟ درود پڑھتے محمد والے محمد۔ انشاءاللہ ابھی اور باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں آئیں گی اور پیش کی جائیں گی۔ پیش کرنے کا مطلب آپ کو سمجھانا کم ہے، اپنے آپ کو سمجھانا زیادہ ہے۔ ہم پڑھ تو لیتے ہیں، ہم بیان بھی کر دیتے ہیں، لیکن جب اپنے سمجھنے کی باری آتی ہے تو اس میں ہم کچے ہو جاتے ہیں۔ ہم سے مراد ہماری جگہ پر جو بھی آپ ہم کو سمجھائیں یا ہم آپ کو سمجھائیں، سمجھا تو دیتے ہیں مگر ہم اس میں پھر کچے ہو جاتے ہیں، پختہ نہیں ہوتے ہیں۔ ہر لمحہ شکر خدا کا لمحہ ہے کہ اس نے اتنے اچھے امام دیے، اتنے اچھے رہنما دیے، اتنے اچھے والدین دیے، اتنا نام و نور دیا، اتنی شہرت دی۔ وہ بھوکا اٹھاتا تو ہے، بھوکا سلاتا نہیں ہے۔ آدمی کچھ نہ کچھ کھا کے ہی سوتا ہے، اور اگر کبھی نہ بھی ملے تو ان لوگوں کی طرف دیکھنا ضروری ہے جن کو کھانے کو نہیں ملا۔ میں ایک دوست سے کسی زمانے میں کہ صاحب اتنا کھانا پھینکا جاتا ہے، بڑے ہوٹلوں کو بتا رہے تو اس زمانے میں پھینکا جاتا رہا ہوگا، انہوں نے دیکھا ہوگا، کل لا کے پھینک دیتے ہیں باہر۔ اور حالت یہ ہے کہ وہاں ایک بچہ بھی چن کے کھا رہا ہے اسی میں سے، اور ایک کتا بھی اسی میں کھا رہا ہے، وہ بھی چن رہا ہے، کھا رہا ہے، وہ جانور بھی کھا رہا ہے وہیں۔ اگر اس کو پھینکا نہ جاتا، دے دیا جاتا تو اس بچے کا پیٹ بھر جاتا، اس کتے کا پیٹ بھر جاتا۔ تو ہم کتنا ضائع کرتے ہیں، کتنا برباد کرتے ہیں، کتنا خراب کرتے ہیں، اس پر بھی ہم کو دھیان دینا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے بغیر مانگے ہمیں دیا تھا، اور ہم نے اس کو کس بے دردی سے لٹایا ہے۔ خداوند عالم
دل میں درد اور احساس پیدا کرے تاکہ غریبوں کی بھوک اور پیاس کو ہم محسوس کر سکیں اور اللہ کے دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکیں۔ تو صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔